جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سبطین علی فٹبال کا سیزن 2، اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ کراچی کی پولیٹکس کا ایک بہت ہی انٹیگرل حصہ رہے ہیں، فارمر ممبر آف دی نیشنل اسمبلی اور ایم کیو ایم کا ایک بہت ہی سینٹرل فگر۔ انہوں نے پولیٹکس میں اپنی پہچان ایک بہت ہی گراؤنڈڈ اور آؤٹ اسپوکن لیڈر کے طور پہ بنائی۔ ان کا جو مین فوکس ہے یا تھا وہ ہمیشہ عوام کے لیے ان کے مسئلے مسائل کو حل کرنا، صفائی، انفراسٹرکچر اور گورننس پر رہا ہے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ ان کی جو لائف جرنی ہے وہ پولیٹکس کے حد تک محدود نہیں ہے۔ ان کی لائف کی جو ٹرانسفارمیشن ہے فرام فارمل پولیٹیشین ٹو ٹوٹلی سوشل کانشیس پرسن انڈیویژولی، اٹ واز ویری انٹرسٹنگ۔ اس سے بھی مزیدار بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ٹائم پہ ہمیشہ شہر کے یا قانون کے یا سوسائٹی کے فلاس کے بارے میں اوپنلی بات کی ہے، جس کی وجہ سے ان کو کچھ کنٹروورسیز بھی جھیلنا پڑی، لیکن وہ کبھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے ہمیشہ اس چیزوں کو منوانے کی بالکل کوشش کی ہے۔ یہ وہ پولیٹیشین ہے کہ جو اپنے اوپینینس کے اوپر ڈیبیٹ بھی سٹارٹ کرواتے ہیں اور پھر اپنی سادگی سے دل بھی جیت لیتے ہیں۔ لیکن آج کی جو ہماری گفتگو رہے گی، ہم نہ صرف ان کے پولیٹکس کی دنیا کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، بٹ ساتھ ہی ساتھ ان کے ریئل لائف اسٹوریز، اسٹرگلز اور کنٹروورسیز کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو ہمارے جو مہمان ہیں ریحان ہاشمی صاحب، سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال چال آپ کے؟ I'm fine good الحمدللہ۔ کیا ہو رہا ہے سر زندگی میں آج کی؟ زندگی ایک عام آدمی کی طرح ہے اور ہلچل ہے۔ صحیح ہے۔ اور جو عام آدمی جس طرح فیس کر رہا ہے ڈے اینڈ نائٹ، وہ ہم بھی اسی تمام عروج و زوال سے گزر رہے ہیں۔ صحیح ہے سر۔ کچھ مزیدار سوالات ہیں آج میرے پاس۔ پولیٹکس جوائن کرنے سے پہلے آپ کی ایک اچھی خاصی لائف، زندگی، جاب، سب کچھ، اور پتہ نہیں اچانک ایسا کیا ہو گیا، آپ موٹیویٹ ہو گئے، آپ پولیٹکس والے سائٹ پہ آ گئے اور آپ نے پولیٹکس جوائن کیا۔ ایسا کیوں؟ مطلب کس چیز نے موٹیویٹ کیا آپ کو؟ لیکن سبطین، میرا تو اپنا ذاتی نقطۂ نظر یہ، ویسے تو ٹرننگ پوائنٹس آئے تھے 2-3۔ صحیح ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ خلاف معمول، ابو ایوریج کسی بھی شخص کراچی کے رہنے والے سے اچھی ایک مطلب زندگی، لائف اسٹائل کو انجوائے کر رہا تھا میں۔ صحیح ہے۔ ان دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ 2010 میں ایک صورتحال کراچی کی اس طرح تھی، کیونکہ میری جو نیچر آف جاب تھی وہ ڈپلومیٹک مشن میں تھا، اور میں زیادہ تر بائی لیٹرل ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کی انہانسمنٹ کے اوپر کام کر رہا ہوتا تھا۔ صحیح ہے۔ اور پاکستان ریجن پورا میرے پاس تھا۔ تو ان دنوں میں ہم چاہتے تھے، ہماری خواہش یہ ہوتی تھی، اور کسی بھی پاکستانی کی خواہش ہونی چاہیے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ اپرچونیٹی زیادہ سے زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ ہو۔ بالکل۔ انہی دنوں میں آپ کو یاد ہوگا، یا آپ بہت چھوٹے ہوں گے، کہ یہاں پر سروں کو کاٹ کر ان سے فٹ بال تک کھیلا جا رہا تھا۔ یہاں سے بزنس شفٹ ہو رہا تھا، کوئی بنگلہ دیش لے کے جا رہا تھا، کوئی کینیا لے کے جا رہا تھا، ویتنام لے کے جا رہا تھا، اور وہ جو بزنس اپرچونیٹی تھی، انویسٹمنٹ اپرچونیٹی تھی، وہ معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ صحیح ہے۔ اور اس کے پیچھے کراچی کو یرغمال بنا کے، کراچی اکنامک ہب ہے، پاکستان کو چلانے والا شہر ہے۔ یہاں پر ہر زبان، نسل اور فقہ کے لوگ یہاں پر آباد ہیں، جن کی اولین ترجیح ہونی بھی چاہیے کہ پاکستان کے استحکام میں اپنا رول ادا کریں۔ لیکن جب انویسٹمنٹ اپرچونیٹی ریڈیوس ہوں گی، جو بزنس کرنے کے مواقع کم ہوں گے، تو جاب بھی کم ہوں گی، اور پاکستان کا تشخص بھی مجروح ہوگا۔ تو اس طرح کے بھی اور واقعات ہوئے کہ جب ہمارے ڈیلیگیشنز آتے تھے، فارن ڈیلیگیشن، تو دیٹ واز ریئلی الارمنگ فار اس کہ کیوں ہو رہا ہے ایسا۔ پھر بلوچستان وغیرہ میں بھی ہم چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ انویسٹرز آئیں۔ آپ کو ملک کے پولیٹیکل اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو اچھا دکھانا ضروری ہوتا ہے، تاکہ آپ کے ملک میں مواقع لوگوں کو نظر آئیں، بیرون ملک انویسٹمنٹ اچھی ہو۔ تو ایک تو یہ تھا۔ پھر دوسرا یہ کہ بائی الیکشنز کی ایک اپرچونیٹی، میں مینجمنٹ ٹرینر کے طور پہ بھی مختلف جگہوں پہ وزٹنگ فیکلٹی تھا، تو انہی دنوں میں ایم کیو ایم پاکستان نے مختلف جگہوں پر سوشل میڈیا اویئرنیس پروگرامز وغیرہ کروانے شروع کیے، تو اس میں متعارف ہوا دراصل۔ صحیح ہے۔ اور وہاں سے میں ایک 6 مہینے کے لیے ڈویل نیشنلٹی کے اوپر ایک ایم این اے کی سیٹ خالی ہوئی نارتھ ناظم آباد سے۔ صحیح ہے۔ تو وہاں پر مجھ کو پھر ایم کیو ایم کی طرف سے اپرچونیٹی دی گئی،
اور ایک کافی طویل مرحلے سے میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں, میری کوئی لابنگ نہیں, کوئی مطلب انویسٹمنٹ نہیں. تو سر کیا کبھی بچپن پہ اگر ہم پیچھے جائیں تھوڑی سی لائف جرنی کے اوپر, تو کیا کبھی بچپن میں آپ نے سوچا ہوگا یا بڑے ہو کے یا ایجوکیشن کے ٹائم پہ جب آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے, کبھی غلطی سے بھی آپ کے دماغ میں یہ بات آئی ہوگی کہ یار پولیٹیشین بن جاتے ہیں کبھی نہ کبھی؟ دیکھیے سیاست جو ہے نا وہ ہمارے ملک میں ایک شجر ممنوع کنسیڈر کیا جاتا ہے, خاص طور پر جو مڈل کلاس سیگمنٹ ہے وہ اس کو ایک بڑا ہی شجر ممنوع کنسیڈر کرتا ہے, ایک بڑا ہی ڈرٹی اس کو سیگمنٹ کنسیڈر کرتا ہے. آلدو کہ مجھ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے والد تحریک پاکستان میں آل انڈیا مسلم لیگ نیشنل گارڈ کے رکن تھے. قائد اعظم کو 2 دفعہ گارڈ آف آنر بھی دیا انہوں نے, حکومت پاکستان نے ان کو گولڈ میڈل سے بھی نوازا. لیکن وہ پالیٹکس نہیں تھی, وہ موومنٹ تھی, پاکستان کی تشکیل کے لیے موومنٹ تھی. بالکل. لیکن پاکستان کی مروجہ جو سیاسی نظام ہے اس میں بہت مشکل ہے. آلدو کہ میری اسکولنگ باہر ہوئی ہے تو پاکستان آنے کے بعد, اور اس وقت بھی ہمارا شوق تھا کہ ہم پاکستان آرمی کو جوائن کریں. صحیح ہے, اور جو ہر بچے کا شوق ہوتا ہے میرے خیال سے. ہاں, پہلے ہمارے وقت میں تو ہر دوسرا لڑکا اپیئر بھی ہوتا تھا. بالکل. اب وہ ذوق اور شوق مجھ کو لگتا ہے کہ کم ہو گیا. ذوق اور شوق کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو ہمارا تو ہر دوسرا جو کلاس فیلو ہوتا تھا وہ میٹرک کے بعد یا انٹرمیڈیٹ کے بعد اپلائی ضرور کرتا تھا. تو وہ تھا, لیکن آپ جو قسمت میں لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو تو آپ نہیں کر سکتے. میں فورن ٹریڈ مشن میں چلا گیا. بالکل. اور اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں انگیج رہا. پھر تو سیاست کا نہیں تھا, لیکن چونکہ وہ ایک اپرچونیٹی تھی 6 مہینے کی تھی, تو میں نے اس اپرچونیٹی کو میں نے نہ کہا نہ بولا, نہ کسی نے کہا, کسی نے ریکمنڈ کیا, وہاں سے کالیں آئیں. پھر 12-13 انٹرویوز کے مراحل ہوئے ان لوگوں کو جن کو ہم ٹی وی میں دیکھا کرتے تھے, اور ان کے سامنے بیٹھ کے ان کو انٹرویو دینا, اور پھر وہاں سے اس میں چاہے فاروق ستار صاحب ہوں, چاہے وہ انیس قائم خانی ہوں, چاہے وہ نسرین جلیل صاحبہ ہوں. بالکل. تو یہ وہ لوگ تھے, مطلب ایک سافٹ امیج تھا کراچی کا. صحیح ہے. تو ہمارے لیے ایک بڑا ہی امپریسو قسم کا ایک وہ تھا مرحلہ. اور اچانک سے جب پتہ چلا کہ جناب آپ کو جو نا نامینیٹ کر دیا گیا ہے, تو 6 مہینے کے لیے میں آیا. حالانکہ گھر والوں نے بڑی برہمی کا اظہار کیا تھا, تو میں نے کہا 6 مہینے کی بات ہے, اٹس این آنر فار می. ڈیفینیٹلی. تو لیکن اس کے بعد پھر 2013 میں دوبارہ مجھ کو وہ کیا, اور اسی دنوں میں کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی خراب ہو گئی تھی. تو مجھے وہ ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا تھا کراچی کی پولیٹیکل انوائرمنٹ میں. اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہہ لیں, آپ کوئی بھی ٹرم کر لیں, لیکن وہ اس ویکیوم ہیز ٹو بی فلڈ. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوئے پولیٹیکل ویو پوائنٹ دے رہے ہوتے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ اپنا رول ادا کرے. ہر آدمی اپنا رول ادا کرے, چاہے وہ لکھ کر کرے, چاہے بول کے کرے, پروڈکٹیو پازیٹیو, ملکی سلامتی سے متصادم نہ ہو اس کے ویوز.